دانش ازل سے ہے ابن خدا، تجھے مجدہ یہی سنانا ہے. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون ان کرائسٹ. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون ان کرائسٹ. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون ان کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح کے عظیم، جلالی، بابرکت اور نہایت محب نام میں آپ کی خدمت میں آداب. بہت پیار کے ساتھ آپ کا پروگرام نیا جیون ان کرائسٹ لے کر حاضر ہیں. خدا کے پیار کے ساتھ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، آپ سب کا سواگت کرتے ہیں. خدا کے کلام کے ذریعے آج آپ پر ایسا رحم ہو جائے کہ آپ خدا کو پہچان سکیں. اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے لیے آج کا دن بہت مبارک دن اور باعث برکت دن ہوگا. آپ مسیحی پروگرام نیا جیون ان کرائسٹ دیکھ رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے اپنے دوستوں کو بھی اس پروگرام کے متعلق آگاہ کریں تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سے فیض یافتہ ہو سکیں. ناظرین، اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، کنسرن ہے، دعا کرانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں پاسٹر بابر موجود ہیں. پاسٹر بابر سینٹ اینڈرو پریسبیٹیرین چرچ کے انچارج ہیں. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں. پچھلے ہفتہ کے پروگرام میں آپ نے پاسٹر سیمول گوری کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے کی ہونے والی باتوں کے متعلق سنا. اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آج پاسٹر بابر خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے متعلق آپ سے بات چیت کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں البرٹ کامران موجود ہیں اور اپنی آواز کے ذریعے ایک مسیحی گیت بھی پیش کریں گے. میں گزارش کروں گا پاسٹر جی سے کہ اس کے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ ہماری دعا میں رہنمائی کریں اور اس کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں. بہت شکریہ جوید بھائی کہ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. آئے ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ خداوند اس بہت بڑے منصوبے کے لیے کہ تو اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ خوشخبری کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں. ہم اس اسٹوڈیو کے لیے، اس منسٹری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند تو سب لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے نام سے آمین. اس وقت البرٹ کامران ایک گیت پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں. انجیل جلیل میں سے پڑھیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 25 باب 31 سے 32 آیت میں یوں مرقوم ہے. یہ آج کے موضوع کے متعلق ہم انجیل جلیل میں سے پڑھیں گے. متی 25 باب اس کی 31 اور 32 آیت میں سے یوں لکھا ہے: جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جمع کی جائیں گی جب وہ اپنے سیکنڈ کمنگ جب ان کی ہوگی، اپنے تخت پر بیٹھیں گے اور انصاف کریں گے. اور وہ ایک کو دوسرے سے جیسے چرواہا بھیڑ کو بکری سے جدا کرتا ہے. پاسٹر جی، آج ہم پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور میری گزارش ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے متعلق آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جوید بھائی کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا اور خاص طور پر مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اور لوگوں تک مسیح کی دوسرے آمد ثانی کے بارے میں بائبل مقدس کے مطابق جو تعلیم ہے وہ پہنچا سکوں. بہت زیادہ علم الہیات کے ماہر جو ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں 620 دفعہ آمد ثانی کا لفظ آیا ہے اور 318 دفعہ یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نئے عہد نامے کی 25ویں آیت میں آمد ثانی جو ہے یہ مضمون پایا جاتا ہے.
تو آمد ثانی خداوند یسوع المسیح کے جلال کے بارے میں، خداوند یسوع المسیح کے دوسری کمنگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے آج کچھ پریڈکشن جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی جیسا کہ میرے دماغ میں بھی یہ کوشچن تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے متعلق جو پیشن گوئیاں ہیں اس کے متعلق بتائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں یا آدھی ہو گئی ہیں یا ایک دو رہ گئی ہے، تو اس کا جو غلط فہمی ہے آپ یہ بہت آپ نے اچھی بات کی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ صرف مسیحی بھی اس بات کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کب یسوع آئے گا، کب اس کی آمد ہوگی، لیکن غیر اقوام جو ہے وہ اس پر مکمل یقین نہیں رکھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے بائبل بدل چکی ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایسی پریڈکشنز اور پیشین گوئیاں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اور آپ کو یقین ہو کہ واقع ہی خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ معتبر ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ زندگیاں تبدیل کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت زیادہ پریڈکشنز ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریڈکشن جو ہیں وہ حرف بے حرف پوری ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے اس کی پریڈکشن جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں آپ کو خدا کے زندہ کلام میں سے خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا زندہ کلام کس طرح بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ یہ دوسری آمد جو ہے یہ ہم اس کو کچھ لوگ خیال کرتے ہیں یہ روحانی معنوں میں لیتے ہیں، کچھ تمثیلی معنوں میں لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ ضرور ہوگی۔ روحانی اور تمثیلی جو ہے معنوں میں اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اور خدا کے زندہ کلام میں سے پہلی میں پریڈکشن آپ کے سامنے پیشین گوئی رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے انبیاء کرام کی۔ انبیاء کرام نے خداوند یسوع المسیح کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں کہا ہے، جس کا ذکر ہمیں مقدس دانیل اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر آپ کے پاس خداوند کا زندہ کلام موجود ہے آپ نکالیں، اور جو یہ سننے والے سب لوگ نکال سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب ان کی آمد ثانی ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ آسمان پر بادلوں کے ساتھ وہ آئیں گے۔ جی پاسٹر جی، ایک آپ کو میں سٹاپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی بہت سے جو غیر مسیحی ہیں وہ یہ لوگوں تک باتیں پہنچاتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے، لیکن میں تمام ناظرین کو، تمام جو غیر مسیحی ہیں اس چیز کے متعلق جو ان کی بات ہے میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل بدلی نہیں، بائبل دلوں کو بدل دیتی ہے۔ جی آمین۔ اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ بائبل نہ پڑھیں کیونکہ تاکہ ان کے دل تبدیل نہ ہو جائیں۔ ہمارے اس ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نیا جیون ان کرائسٹ مسیح میں ایک نیا جیون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی پاسٹر جی۔ دوسری پیشین گوئی جو ہے، پریڈکشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، اور اس کا ذکر ہمیں مقدس متی اس کا 5واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں ملتا ہے کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ ابن آدم خداوند یسوع مسیح کافی دفعہ بائبل مقدس میں انجیل جلیل میں آیا ابن آدم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح۔ جی اور آگے جو میں آپ کے سامنے ایک اور پریڈکشن رکھنا چاہتا ہوں۔ پولس رسول نے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بھی پریڈکشن کی ہے، انہوں نے بھی پیشین گوئی کی ہے۔ اور وہ پیشین گوئی کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو پہلا خط لکھا تو اس خط میں وہ کہتے ہیں، پہلا تیموتھیوس کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریڈکشن جو کی گئی ہیں یہ ضرور پوری ہوں گی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان اس لیے ہمارا
یقین ہے کیونکہ پرانے اگر ہم عہد نامے کو دیکھیں اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں دیکھیں تو وہ ساری پریڈکشن پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے جی تو اس لیے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں جو پریڈکشن ہے وہ بھی ضرور پوری ہوں گی. جی. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کب ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد وہ کب ہوگی؟ یہ بعض لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ ہم کافی عرصہ سے 2000 سال سے سن رہے ہیں. جی جی یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کب ہوگی اس کے بارے میں ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں. ہمیں وہاں پر نشان ملتے ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی کچھ نشانیاں ہیں اور ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جی. نمبر 1 کہ برے دن ہوں گے. نمبر 2 خود غرضی ہوگی. جی جو کہ سب کچھ چیز آپ کے سامنے. جی. نمبر 3 زر دوستی ہوگی، لوگ پیسے سے محبت کریں گے، پیار سے کریں گے. نمبر 4 شہی بازی ہوگی، اپنے آپ کو بڑا بڑھ چڑھ کر بیان کریں گے. غرور ہوگا، کفر ہوگا، بدگوہی ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، نہ شکرا پن ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ناپاکی ہوگی، سنگ دلی ہوگی. صلح کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو توڑا جائے گا، اس کی کوئی پاسداری نہیں ہوگی. ایک دوسرے پر تہمت لگائی جائے گی اور تند مزاجی ہوگی. اس کے ساتھ اور بہت زیادہ ہمیں نشانیاں ملتی ہیں اور وہ نشانیاں جو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی نشانیاں مقدس متی نے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے مسیح ہوں گے، یعنی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ آئے گا. جی. پھر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ لڑائیوں اور لڑائیاں جو ہیں ان کی افواہیں ہوں گی. یہ ہوگا کہ فلاں جگہ پہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج خاص طور پر آج کے دن ایک سچویشن جو ہے وہ بہت ہی بری ہے کہ پوری دنیا میں لڑائی جھگڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک قوم دوسری قوم کے بارے میں جو ہے لڑائی کے لیے تیاری کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس متی نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کال پڑیں گے، بنچال آئے گا، وبا ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وبا جو ہے یہ کرونا وائرس جو ہے اس کے سبب سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی یروشلم کی بربادی کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. کلیسیا کی تکمیل ہوگی اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں خوشخبری جو ہے وہ پھیلائی جائے گی اور مخالف مسیح کی آمد ہوگی. یہ نشانیاں بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہیں. جی جی. مخالف مسیح کون ہے؟ یہ آپ مجھے بیان کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ مخالف مسیح کون ہیں. کیا وہ اس وقت بھی موجود تھے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، یا مسیح کے آنے سے پہلے بھی مخالف مسیح ابھی بھی ویسے موجود ہے مخالف مسیح؟ لیکن آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ پلیز. مخالف مسیح جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا. اگر مسیح نے کہا ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر تو اس کی تعلیم اس کے اینٹی ہے. وہ کہتا ہے اس کی آنکھ نکال. تو مخالف مسیح آج بھی موجود ہے اور پرزور شدت کے ساتھ وہ اس دنیا میں کام کر رہا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہوتے وہ پاسٹر ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں کہ بس لو جو ہے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کریں گے کیا کہتے ہیں ایک شریعت پہ، اڈلٹری پہ یا کسی پہ ٹاپک پہ، مضمون پہ آپ خدا کے زندہ کلام کو بیان کریں گے تو کیا ہوگا جی؟ لوگ ناراض ہوں گے. بالکل بالکل. تو یہ نشانیاں اینٹی کرائسٹ کی، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ جو مسیحی ہے آیا کہ اس کی زندگی سے ہمیں برکت مل رہی ہے؟ ایگزیکٹلی. کیا اس کے چال چلن سے ہمیں برکت مل رہی ہے؟ کیا پلپٹ سے فائر نیچے آ رہی ہے؟ جی. تو یہ کچھ بائبل مقدس میں نشانیاں ہیں، لیکن یہ کافی لمبا جو ہے ٹاپک ہے. آئی ہوپ کہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو اور زیادہ پاسٹر جی ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین ہم اس ٹاپک کو دوسرے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہم آپ کا پھر خیر بہت شکریہ جوید بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں خدا کے زندہ کلام کو
लोगों तक पहुंचा सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब लोग इस बात पर ख़ास तौर पर गैर अक़वाम जो है वो ज़रूर यकीन करेंगे कि वो जब पढ़ेंगे कि पुराने अहदनामा में और पुराने अहदनामा में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की सारी प्रेडिक्शन पूरी हुई हैं, तो उसकी आमद सानी की भी प्रेडिक्शन पूरी होंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। नाजरीन, आप प्रोग्राम नया जीवन इन क्राइस्ट देख रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप सपोर्ट करें। हम आपको टैक्स रिटर्न रसीद भी भेजेंगे। अगर आपका कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप हमें ईमेल के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए रब्ता काम कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। सिफ्तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफ्तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। 10 तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, दीन बरबत खुश रंग बजा के, दीन बरबत खुश रंग बजा के। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यार बा, अपने कम्मा तो यार बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दियां कारागरियां, तेरे हथ दियां कारागरियां, वे खुशी दे साज बजावां, वे खुशी दे साज बजावां। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा